السلام علیکم ناظرین، میرا نام زویب خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل جس کا نام ہے نئی خبر۔ دوستو، مختلف موضوعات پہ ہم گفتگو کرتے رہے ہیں۔ ابھی جو کے پی کے الیکشنز ہیں اس کے باقی جسے کہتے ہیں نا آفٹر شاکس ابھی ختم نہیں ہوئے، بیکاز عوام کو جو پی ٹی آئی کی طرف جو توجہ تھی یا پی ٹی آئی کی طرف آنے کے لیے جو ایک موٹیو تھا، جو لوگ عوام سوچ کے آئے تھے، ویسا ہوا کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بیک ٹو دی اسکوئر، یعنی واپس وہیں پہ آ گئے جہاں سے چلے تھے۔ تو یہ سینیریو ہو گیا۔ ایکچولی ہوا کہ عمران خان سے جو لوگ مایوس ہو رہے ہیں یا مایوس ہو گئے ہیں، مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، وہ اس کی وجوہات ہیں پیچھے۔ ایکچولی ہوتا کیا تھا کہ فضل الرحمان صاحب کا بیٹا سیاست میں، فضل الرحمان سے والد صاحب بھی سیاست میں، اسی طرح اے این پی کے جو ولی خان صاحب سے اسفندیار ولی ہیں، باقی ان کے پارٹی کے لوگ ہیں، یعنی مروسی سیاست۔ اس طریقے سے بھٹو سے شروع ہونے والا سلسلہ ان کے بچوں تک آیا، بیٹی تک آیا، بیٹی کے بعد ان کے نواسے تک پہنچا۔ اب نواسے کے پاس سوچ رہے تھے شاید کوئی کسی کی باری آ جائے، قمر الزمان قاہرہ یا کسی اور اللہ کے بندے کی، جس طرح خورشید شاہ ہیں جو پرانے ان کے بندے ہیں، اسی طریقے سے اعتزاز احسن صاحب ہیں، یہ باقی لوگ ہیں۔ لیکن نہیں ہوا ایسا۔ ہوا کیا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ اگلی لیڈر کون سی ہوگی؟ نصرت رضا گیلانی صاحب جن کے جوتے گھس گئے ہیں سیاست کر کے، اب ان کے لیڈر کون سی ہوگی؟ آصفہ بھٹو۔ اسی طریقے سے جب اس وقت دھچکے والی بات شروع ہوئی، جب کہ کیپٹن صفدر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے کا کیا صدر میں آنے کے امکانات ہیں، وہ ان کے بیٹے جنید صفدر جو عمران خان ہمیں ڈراتے تھے، کہتے تھے کہ یار یہ لوگ خود سیاست میں ہیں، ان کے آگے بچے سیاست میں ہوں گے، ان کے بچوں کے بچے سیاست میں ہوں گے، ہم غلام در غلام در غلام ہوں گے۔ اور ہم نے اس بات پہ بلیو بھی کیا۔ ہم سے مراد پبلک کی بات کر رہا ہوں، پبلک اس بات پہ بلیو بھی کیا اور ایسی حقیقت کی بات ہے۔ اب ہوا کیا؟ جنید صفدر کے والد سے سوال ہوا تو ان کے والد صاحب نے آگے سے یہ کہا کیپٹن صفدر نے، کیا وکیل کا بیٹا وکیل بننا، جج کا بیٹا جج بننا، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے، تو سیاستدان کا بیٹا سیاستدان کیوں نہیں بن سکتا؟ اور لوگوں نے مجھ سے پھر فردر سوال ہوا کیا کہ جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن کہاں سے لڑیں گے آپ کے بیٹے؟ اس نے کہا جی میرا بیٹا پاکستان کا بیٹا ہے، جنید صفدر یعنی کہ، اور وہ جہاں سے مرضی الیکشن لڑ سکتا ہے۔ سو اس سے دیکھ کے یاد آ گیا جو عمران خان کہتے تھے۔ عمران خان بالکل صحیح کہتے تھے، لیکن ہوا گیا عمران خان چلو ٹھیک ہے، اس کی اپنی ڈائریکٹ فیملی میں سے کوئی بندہ نہیں ہے، لیکن ہوا گیا پرویز خٹک کے بچے آگے الیکشن لڑ رہے ہیں، شاہرام ترکئی کے بھائی کزن وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اسد کیسر صاحب ان کے آگے بھانجے بھتیجے لڑ رہے ہیں، بھائی لڑ رہے ہیں الیکشنز، ابھی جو لوکل باڈی الیکشنز ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے علی مین گنڈا پور صاحب کے بھائی لڑ رہے تھے۔ مطلب یعنی کہنے کا کہ جس چیز سے پارٹی کی بنیاد تھی، جب آپ اس کی بنیاد سے اصلی روح سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کو جھٹکا لگتا ہے، اور یہ جھٹکا بڑا اچھا لگا ہے میرے خیال سے پی ٹی آئی کے لیے کہ ان کو احساس ہو گیا کہ اگر ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ان کے ورکرز نے اینف والا سلسلہ کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے ڈائی ہارٹڈ ورکر ہیں، جو الیکشن لڑے ہیں، جیتے ہیں، اور جیتنے کے بعد اسٹل بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ بار بار سے یہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے، ان کے ایم پی ایز نے، ان کے سینئرز نے، ان کے کرتا درتا نے، ان کے گورنرز نے، ان کے وہاں کے لوکل مینجمنٹ نے ان کو نہیں پوچھا۔ سو کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا، عمران خان کو چاہیے تھا، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ٹکٹ دینے میں غلطی ہوئی، 2013 میں بھی یہی کہتے تھے، 2018 میں بھی یہی کہتے تھے، اس طرح بلدیاتی الیکشنز میں بھی یہی کہا، کنٹونمنٹ الیکشنز میں یہی کہا۔ میرے خیال سے عمران خان کا پرابلم یہ ہوا کہ عمران خان از اے ون مین آرمی۔ عمران خان ٹیم نہیں بنا پائے جو ٹیم بنانے کی ضرورت تھی۔ حالانکہ 92 کے ورلڈ کپ کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ ایک ٹیم گیم تھی، وہاں پہ عمران خان جیتے ٹیم گیم کی وجہ سے۔ وہاں میں ٹھیک ہے عمران خان کی لیڈرشپ کوالٹیز تھیں، لیکن نیچے پرفارمنس انہوں نے اپنی ٹیم سے نکلوائی، خود سے تھوڑی۔ نہ تو ان کا کندھا اس وقت ٹھیک تھا، باقی معاملات اسی طریقے سے اب یہ سلسلہ تھا۔ اب اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان نے ٹکٹیں نہیں دی، نیچے والے بندوں نے دی، مروسی سیاست کی وجہ سے ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ میرے خیال سے اٹس ٹو ارلی ٹو سے، پی ٹی آئی کے پاس ابھی بھی ریوائول کا چانس ہے۔ وہ کیسے؟ 6 جنوری کو 19 اضلاع میں الیکشن ہونے والے ہیں، 16 جنوری کو غالباً۔ اسی جو ٹائم سپین بہت تھوڑا ہے، اگر اس ٹائم سپین میں اگلے جو اضلاع ہوتے ہیں وہ اضلاع ہے بھی وہ جہاں پہ پی ٹی آئی اس طرح ایکٹیو نہیں ہے، جیسے مانسہرہ ہے، ایبٹ آباد ہے، یہاں پہ نون لیگ ہے، کچھ باقی علاقے ہیں جہاں پہ سوات والی سائڈ ہے جہاں پہ نون لیگ کا اچھا، سوات شانگلہ والی سائڈ ہے وہاں پہ ان کو اچھا سر رسوخ ہے۔
اس طریقے سے باجوڑ ایجنسیز ہیں اور باقی معاملات ہیں. مطلب کچھ اسپاٹس ایسے ہیں، دیر ہے، لوئر دیر ہے، چترال ہے، بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ جماعت اسلامی بھی ایکٹیو ہے، ANP ایکٹیو ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ایکٹیو ہے، نون لیگ کا چیلنج ان کا ہوگا. لیکن اگر وہاں 19 جو ڈسٹرکس میں اضلاع میں الیکشن ہوں گے، اگر PTI وہاں پہ پرفارم اچھا کر جاتی ہے تو یہ والی جو لاجک ہے کہ عمران خان نے کو ٹکٹس نہیں دیے، عمران خان اس بار نگرانی کی، دیکھیں کیسا رزلٹ. اگر اچھا رزلٹ آیا تو PTI واپس زندہ ہو جائے گی. تو تنقید کر رہے ہیں اپنے پرائے سچے کھپے جو بھی لوگ دوست احباب ہیں، وہ واپس آ جائے گا معاملہ. لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں ہوا تو PTI کے لیے انتہائی سیٹ بیک ہوگا، بیکوز اس کے بعد جو مین الیکشن ہونے والا ہے وہ وہی ہے جو 2023 میں ہوگا. 5 سال کے بعد الیکشن ہونا ہے. تو اگر اس مومنٹم کے ساتھ جاتی ہے، اگر تو وہاں جیت گئی PTI تو پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا مومنٹم بہت اچھا ہو جائے گا، PTI بہتر فیل کرے گی. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا، PTI کا ڈاؤن فال سمجھو سٹارٹ ہو گیا ہے. پھر تبدیلی آ نہیں، تبدیلی جانا شروع ہو جائے گی، بیکوز عوام مایوس ہوئی ہے. فرسٹ آف آل عمران خان نے جو عوام کو ایجوکیٹ کیا تھا، وہ عوام تو وہی ایجوکیشن میں ہے. عمران خان کتنے دلاسے دیں گے؟ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کریں گے. ایک بندہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کو کیا پتا انٹرنیشنل مہنگائی کیا ہے؟ وہ تو یہی کہے گا یار مجھے دو کھانے کو، باقی انٹرنیشنل مہنگائی ہے یا نہیں ہے، یا ڈونٹ کیئر، مجھے اس کا نہیں پتا. گورنمنٹ کو اس کے اوپر اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو لگژری آئٹمس پہ چاہے ٹیکس کو ڈبل کر دیں، لیکن جو ضرورتیں زندگی ہیں، کامن مین کی یوزز ہیں، ڈیلی آئٹم ہیں، گروسری آئٹمز ہیں، ان پہ میکسیمم ریلیف دینا ہوگا. ادروائز یہ سلسلہ رکے گا نہیں. کیونکہ یہ KP کے اگلے ضلع میں بھی ان کو کوئی برے حالات ہوتے ہیں PTI کے لیے، تو پھر آپ نوشتہ اتوار سمجھیں کہ پنجاب میں سمجھو PTI بہت بری طریقے سے مار پڑنے والی ہے PTI کو. تو یہ عمران خان کے لیے ایک ویک اپ کال بھی ہے، عمران خان کے کال بھی ہیں ہمارے سامنے، عمران خان کی باتیں بھی ہیں، عمران خان سے لوگوں کی ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا ہم وہیں کھڑے ہو گئے. جس ڈے ڈرتے تھے وہی ہو گئے. جنید صفدر صاحب پھر سیاست میں آ گئے، آصفہ بھٹو پھر سیاست میں آ گئی، باقی لوگ وہ سیاست میں آ گئے. اب ہم جائیں تو جائیں کیا؟